اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ روزہ دار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو چکیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب سے اور اس کے غضب سے کئی زیادہ ہے۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے معنی جو ہیں سیرابی کے ہیں، کیونکہ روزے میں دیکھیں کہ بھوک پیاس کی تکلیف ایک خاص تکلیف ہے اور جس کا بدل ریان ہی ہو سکتا ہے، اور اس دروازے سے داخل ہو کر روزے دار سیراب ہو جائیں گے۔ اور جنت دیکھیں کہ سلامتی کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ابدی رہائش گاہ بنایا ہے۔ اس خوبصورت اور نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور یہ روزے داروں کے لیے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اکرام ہوگا جس سے دوسروں کے مقابلے میں ان کا مقام بھی نمایاں ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اتنا ہائی اسٹیٹس ہے روزے داروں کا کہ ایک دروازہ اسپیشل کر لیا، وی آئی پی کر لیا روزے داروں کے لیے۔ اب کون ہے جو اس مخصوص دروازے سے گزرنا نہ چاہے گا؟ اس بات سے روزے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور روزہ رکھنے کا شوق بھی دلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کی زندگی میں مخصوص نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ یا آپ کی کوئی ایک مخصوص نیکی کی طرف توجہ ہوگی اور پھر اس کو اسی خاص دروازے سے لے جایا جائے گا۔ یعنی مختلف نیکیوں کے لیے مختلف دروازے ہیں جنت میں، جیسے کہ باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے۔ اب اگر کوئی تمام نیکیاں کرتا ہے، جیسے صدقہ بھی دے رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، نماز، جہاد وغیرہ، یعنی اسلام کے ہر رکن کو وہ پورا کرتا ہے، تو پھر وہ جنت کے ہر دروازے سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اصل میں جنت کے ہر دروازے سے پکار بھی آ رہی ہوگی کہ فلاں یہاں سے گزر جائے، فلاں یہاں سے گزر جائے، یعنی ویلکم کیا جا رہا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے جسے ہر دروازے سے پکار آئے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہمیں بھی ہر دروازے سے پکار آئے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم تمام نیکیاں کرنے والے بنیں گے تب۔ اور رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، پوچھا جائے تو ریزن کیا دیتے ہیں؟ گرمی ہے اور ہماری جاب ہے، ہم اتنا لمبا ٹائم روزہ نہیں رکھ سکتے، یہی ریزن سننے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی واقعی مجبوری ہے یا عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، تو بعد میں پھر اس کی قضا دے دی جاتی ہے۔ مجبوری اور عذر الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس مہینے کو، اس روزے کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور بلا وجہ روزے چھوڑے جاتے ہیں، یا کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے کہ جن کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، تو وہ اس دروازے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اور جو گناہ ہے وہ الگ ہے، گناہوں سے خوف نہ کرنا لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اچھا، یہاں الحمدللہ چلیں ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک عورت
وہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. ہم سب بھی جا سکتے ہیں جنت میں، اور جس دروازے سے چاہیں گے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. وہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، رمضان کے روزے بھی رکھنے والی ہو، اور 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے پیچھے اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو، تو یہ عورت بھی جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر بھی جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی گئی ہے. کس وجہ سے؟ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے. دیکھیں، ہم ہر کام کر لیتے ہیں، ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم شوہر کے گھر کی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہیں. مسئلہ سارا کہاں آتا ہے؟ شوہر کی ناشکری، یعنی شوہر کی اطاعت گزار بیوی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. تو کتنا مقام ہے ایک شوہر کا. دیکھیں، مہنگائی کا دور ہے، پتہ ہے، اب ہر گھر میں پریشانی ہے، تو یہ وقت لڑنے کا ہے، یہ وقت تو دعاؤں کا ہے، تو دعائیں کریں. اب شوہر جب باہر سے تھک کر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے اخراجات پر بھی بولے گا، بل پر بھی بولے گا، ہر چیز پر بولے گا، اور بل بھی دیکھیں کتنے آ رہے ہیں، تو وہ ہر چیز پر بولے گا. اب اس وقت لڑنے کے بجائے ایک شکر گزار بیوی، اطاعت گزار بیوی صرف اتنا کہہ دے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، یا آگے سے ہم اپنے خرچوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. صرف اتنا کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا، سامنے لڑنے نہیں بیٹھ جانا. اب شیطان کا جو سب سے زیادہ جو وار ہوتا ہے وہ شوہروں کا ناشکرہ عورت کو بنانا ہوتا ہے. اس ٹائم پر اگر ہم یہ جملے کہہ دیں تو یہ نیک عورت جو ہے وہ ڈائمنڈ کی طرح ہے، جو یہ جملے کہہ دے. تو شکر گزار، محبت کرنے والی اور مزاج شناس بیوی بننا ہے انشاءاللہ، کہ شوہر کے مزاج کو دیکھ کر بات کرنی ہے. اب ایک مرد جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس پر بہت ساری ذمہ داری کے پہاڑ ہوتے ہیں نا. گھر کے مردوں پر آپ دیکھیں کتنی ذمہ داری ہے، گھر کی بھی ہے، باہر کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، والدین کو بھی دیکھنا ہے، ہر کسی کو دیکھنا ہے. تو اس سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کی ہر پسندیدہ چیز لا کر دے گا، اور جب گھر آئے گا تو وہ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا اور آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے گا. یہ نہ سوچیں. یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. تو کمپرومائز کرنا سیکھیں. اور عورتوں کو شکر گزار بننے کی اس طرح سے بھی ضرورت ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر شوہر جیسی نعمت دی ہے، تو شکر گزار بنیے. دیکھیں، شوہر جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اگر کبھی غصے میں آ کر کچھ کہہ بھی دے تو سن لیجئے، برداشت کر لیں. قوام ہیں، گھر کے بڑے ہیں، الحمدللہ کہ ہمارے گھر کے بڑے موجود ہیں. اس گھر میں جا کر پوچھئے جہاں یہ نعمت نہیں ہے شوہر کی، ان سے پوچھیں اس کی قدر. ورنہ دیکھیں کہ ہمیں شوہر سے کتنی ساری نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، ملتی ہے نا، ایک بچے بھی مل رہے ہیں ہمیں ان سے، اور گھر کی نعمتیں بھی ملی ہیں، اتنا کچھ تو مل رہا ہوتا ہے. لیکن کہیں ایک چیز نہیں آ رہی ہوتی تو اس پہ ہمارا ناشکرہ پن شروع ہو جاتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی چیز، اگر آپ کے گھر کے باہر آپ کے شوہر کے جوتے بھی پڑے ہیں تو وہ بھی آپ کو تحفظ کا احساس دیتے ہیں. کوئی بھی غلط نگاہ اس گھر کی طرف نہیں دیکھ سکتی. تو انشاءاللہ یہ کام کرنے ہیں، اور جب کبھی حالات آپ کے فیور میں نہ ہوں تو کمپرومائز کریں اور صبر کریں. تبھی ایک عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے گی. ایک جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص کامل وضو کرے، یعنی خوبصورت وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، تو اس کے بعد یہ کلمات پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو ہم دن میں کتنی بار کرتے ہیں؟ 5 بار تو لازمی کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کر لیتے ہیں وضو۔ تو اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور وضو میں پھر مشقت بھی ہو رہی ہوگی، آج صبح سے ہی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اور وضو میں مشقت بھی ہے، تو اگر درجوں کی بلندی چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو وضو کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہم وضو کے بعد لازمی یہ والے کلمات پڑھیں۔ اب آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ اس دروازے میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیوں یہاں ذکر کیا گیا کہ روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے اور جس سے روزے داروں کو گزارا جائے گا۔ اس عزت اور احساس کو ہم شاید سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہم۔ فار ایگزامپل کہ ہم گھر بناتے ہیں، ہمارے یہاں تو خیر اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے، لیکن ہم جب گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک مین ڈور ہوتا ہے اور ایک سرونٹ ڈور بھی ہوتا ہے اور ایک مہمان خصوصی کا ڈور ہوتا ہے جو خاص مہمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں شادی وغیرہ میں جائیں اور وہاں ہمارا استقبال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، پھولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہوں تو اس کا جو استقبال ہے وہ پھولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس دروازے پر فرشتے ایسے کھڑے ہوں گے کہ اس دروازے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ فیلنگز آنی چاہیے کہ ہمیں اس دروازے سے گزرنا ہے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے داروں کی، روزہ رکھنے والوں کی، تو اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اور جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ایک دروازے کی چوڑائی ہے 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔ تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اچھا، یہ تو رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ دروازے عام دنوں میں بھی کھولے جاتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کون سے دن ہے وہ؟ نہیں معلوم؟ ہر پیر اور جمعرات کے دن تب بھی یہ دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ تھرسڈے ہے آج۔ کھل گئے دروازے، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، شیطان جو ہے انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، اور انسان سے اس کا حسد اور دشمنی بھی ابدی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جب ماہ رمضان کو اہل ایمان کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ بنایا، تو اس مہینے کو شیطان کے قید کیے جانے کا بھی مہینہ بنا دیا تاکہ شیطان اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کر سکے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان جو کہ ایک خاص مہینہ ہے، اس کا اہتمام دنیا میں ہی نہیں عالم بالا میں بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہی سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک اہتمام والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے ہم خود کو اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کے حوالے سے، گھر کی روٹین کے حوالے سے بھی، کچن کے حوالے سے بھی، ہر طرح سے ہم اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز ہماری پلان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ نیکی کرنے والا شخص عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کر لے اور اس مہینے کو اپنی دینداری میں اضافے کا ذریعہ بھی بنا لے، اور گناہ کا جو عادی شخص ہے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے گناہوں کی گندگی سے نکل کر طہارت اور پاکیزگی کی طرف آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی صالحین اور فاسقین دونوں کو مخاطب کر کے نیکیوں کی طرف رغبت بھی دلائی جا رہی ہے اور گناہوں سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہی چیز ہماری آخرت بھی بنائے گی۔ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کے لیے تو بہت ساری بھاگ دوڑ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خیر کے کاموں میں ہماری اتنی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی۔ اس ٹائم پر ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نہیں کرنا اب۔ اور اس حدیث کے مطابق اس مبارک مہینے میں 4 طرح سے بندوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرشتہ ندا لگا کر لوگوں کو گناہ کے ارادے سے روکتا ہے۔ نمبر 2، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنی طرف سے بعض بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں ہر رات۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار وغیرہ کرتے ہیں، تو جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کی بخشش ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ان کو جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا جاتا ہے، جو کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کو بھی عذاب سے رہا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، بظاہر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بندے جو اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی جہنمی فہرست سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے یہ؟ رمضان کی ہر رات ہوتی ہے یہ چیز۔ اب ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نجات اور کامیابی کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے، اور بندہ اس مبارک مہینے میں غفلت میں پڑا رہے اور اپنے لیے جنتی اعمال کے بجائے جہنمی اعمال کے دروازے کھول دے۔ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں اگر روزے کا ہم اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے تو پھر اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں صحت، ایمان اور بہت سی عبادات کی توفیق کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا لیسن یہیں تک روکیں گے۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔